الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ آج ہماری العربیۃ للطالبین المستوی الرابع کا چوتھا لیکچر ہے، تو بلا تاخیر ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، قصۃ مستکشف، یہ قصہ انکشاف کے بارے میں ہے، تحقیق کے بارے میں ہے۔ اس کی عبارت ہے: منذر طفل ذکی یحب تفکیک الاشیاء واعادۃ ترکیبها مرۃ اخری فمرۃ فک سیارۃ اخیہ الکہربائیۃ لیکتشف کیف تعمل من الداخل ثم اعاد ترکیبها مرۃ اخری۔ منذر ذہین بچہ ہے، وہ اشیاء کو کھولنا اور دوبارہ جوڑنا بہت پسند کرتا ہے۔ ایک بار اس نے اپنے بھائی کی الیکٹرانک کار کو کھولا تاکہ وہ تحقیق کرے کہ وہ اندر سے کیسے کام کرتی ہے، پھر اسے دوبارہ جوڑ دیا۔ ومرۃ اخری فک المیزان الذی یستخدمہ والدہ وذلک لیشاہد کیف تعمل دائرۃ الارقام وعند الوقوف علی المیزان اعاد ترکیبہ مرۃ اخری۔ اور دوسری بار اس نے ترازو کھولا جس کو اس کے والد استعمال کرتے تھے، اور وہ اس لیے کہ وہ دیکھ سکے ہندسوں کا ڈائل سوئی کیسے کام کرتی ہے۔ ترازو کو سمجھنے کے بعد اسے دوبارہ جوڑ دیا۔ وفک کذالک جہازہ اللوحی لیکتشف کیف یعمل بدون الزجاجۃ الامامیۃ ثم اعاد ترکیبہ مرۃ اخری۔ اسی طرح اس نے ایک بار ٹیبلٹ الگ کر دیا تاکہ وہ تحقیق کرے کہ وہ سامنے والے شیشے کے بغیر کیسے کام کرتا ہے، پھر اس نے دوبارہ جوڑ دیا۔ ذات یوم نازل منذر تحت المغسلۃ لیکتشف من این یتدفق الماء۔ ایک دفعہ منذر بیسن کے نیچے آیا تاکہ وہ تحقیق کرے کہ پانی کہاں سے جوش سے آتا ہے۔ وصل الی الصنبور وماء فک محبس الماء حتى فدفعت میاہ بقوت ولم یستطع ایقافھا۔ وہ ٹوٹی تک پہنچا اور ہینڈل وال کو کھولا یہاں تک کہ پانی زور سے آنے لگا اور وہ اسے روک نہ سکا۔ وہو ما زال مستغرقا فی تفکیر عمیق ولکنہ افاق من افکارہ واتصل بالسباک وطلب منہ ان یحضر لاصلاح المغسلۃ واخذ ینتظرہ واذا بجرس الباب یرن فاتجہ مسرعا نحو الباب وفتحہ واذا بالسباک امامہ بقول قد حضرت لاصلاح العطل الذی اخبرت بہ۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن اس نے اپنی سوچ سے کچھ افاقہ ہوا اور اس نے پلمبر سے رابطہ کیا اور اسے بیسن ٹھیک کرنے کے لیے آنے کا کہا۔ اس کا انتظار کرنے لگا اور جب دروازے کی بیل بجی تو وہ جلدی سے متوجہ ہوا اور وہ دروازے کی طرف، تو اس نے دروازہ کھولا اور جب ہی اس کے سامنے پلمبر تھا۔ وہ کہنے لگا، میں اس خراب چیز کو ٹھیک کرنے آیا ہوں جس کی مجھے خبر ملی تھی۔ قال لہ تفضل ادخل فدخل ثم سأل این اتجاء المغسلۃ۔ اس نے کہا اندر آ جائیے، تو وہ اندر داخل ہوا، پھر پوچھا کہ بیسن کہاں ہے۔ فاشار لہ بان یتجہ الی یمین الصالۃ سیجد المطبخ امامہ، اتجہ الی المطبخ فوجد ہناک المغسلۃ واصلحھا۔ تو اس نے اشارہ کیا کہ وہ ہال کے دائیں جانب جائے تو وہ اسے سامنے کچن پائے گا۔ وہ کچن کی طرف گیا تو اس نے وہاں بیسن سنک یعنی پایا اور اسے ٹھیک کر دیا۔ بعد ان اصلح السباک المغسلۃ ما زال منذر نادما علی تصرفہ وقال انا آسف یا ابی کنت ارید ان اعرف من این یأتی الماء۔ پلمبر کے بیسن ٹھیک کرنے کے بعد منذر اپنے کیے پر شرمندہ ہونے لگا اور کہا، مجھے افسوس ہے میرے والد، میں جاننا چاہتا تھا کہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ اجاب والدہ حسنا یا منذر انا اعرف انک ولد ذکی جدا ولکن لا یصح ان تعبث باشیاء قد تسبب الضرر لک او للآخرین۔ اس کے والد نے جواب دیا، اچھا اے منذر، مجھے معلوم ہے کہ تم ایک بہت ذہین لڑکے ہو،
لیکن اشیاء کو بیکار کرنا ٹھیک نہیں، یہ تو تمہیں یا دوسروں کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ وتابع مبتسما انا لا اقترس للمیزان الذي جعل وزنی 200 بدل 70 ولا لسیارتی اخیک التي اصبحت تسیر للخلف بدل الامام ولا لجهازك اللوحي التي كسرت شاشته ولكن يا صغيري هذه الأشياء كانت صالحة في السابق قبل فكك لها ثم تعطلت۔ اور مسکراتے ہوئے بات جاری رکھی، مجھے پرواہ نہیں میزان کے لیے، اس نے 70 کے بدلے 200 میرا وزن بتا دیا، اور نہ ہی تیرے بھائی کے گاڑی کی فکر جو آگے کی بجائے پیچھے چلنے لگی، اور نہ ہی ٹیبلٹ کی فکر جس کا گلاس یعنی شیشہ ٹوٹ گیا۔ لیکن میرے ننھے بچے، یہ اشیاء تیرے کھولنے سے پہلے ہی درست تھی، پھر خراب ہوئیں۔ ما رأیک اذن ان نحضر لک اشیاء متعطلۃ لتحاول انت اصلاحها۔ فرح منذر وقال انها فکرۃ راعیۃ یا ابی، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہارے لیے خراب چیزیں لاؤں تاکہ تم انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرو؟ منذر خوش ہو گیا اور کہا یہ اچھا آئیڈیا ہے والد محترم۔ وتوجہوا مباشرۃ لمحل بیع الاشیاء المستخدمۃ واشترى منذر عدیدا من الادوات المتعطلۃ والتالفۃ لیجرب علیہا ویستکشفها، اور وہ براہ راست استعمال شدہ اشیاء کو بیچنے والی دکان کی طرف گئے۔ منذر نے کافی بیکار اور ضائع چیزیں خریدیں تاکہ وہ ان پر تجربہ کر سکے اور ان پر تحقیق کر سکے۔ شکر منذر والدہ وقال اعیدک یا ابی ان لا اعبث بالاشیاء الجیدۃ بعد الآن، منذر نے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا اور کہا میں اب کے بعد دوبارہ عمدہ چیزوں کو خراب نہیں کروں گا۔ وَكُلَّمَا أَرَدْتُ الْاِسْتِكْشَافَ سَوْفَ أَلْجَأُ لِأَشْيَاءِ الْمُعَطَّلَةِ، اور جب کبھی میں تحقیق کا ارادہ کروں گا میں اپنی بیکار چیزوں کا سہارا لوں گا۔ اجابہ والدہ وَأَنَا أَعِدُكَ يَا صَغِيرِ أَن لَا أَرْمِي أَيَّ شَيْءٍ يَتْلَفُ فِي الْمَنْزِلِ بَلْ سَأُعْطِيهِ لَكَ لِتُحَاوِلَ إِصْلَاحَهُ لَنَا۔ والد نے اسے جواب دیا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر گھر میں کوئی چیز خراب ہوگی تو میں پھینکوں گا نہیں بلکہ تمہیں دوں گا تاکہ تم اسے صحیح کرو۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق، پہلا سوال ہے منذر والد مشاغب یحتم کل شیء فی البیت ولا یحاول اصلاح الاشیاء المکسورۃ۔ اس کا جواب ہے منذر والد ذکی یحب تفکیک الاشیاء واعادۃ ترکیبها مرۃ اخری۔ دوسرا سوال ہے کان منذر یجرب اشیاء جدیدۃ تشحذ مہارات التفکیر والقدرات معرفیت لدیہ۔ جواب ہے اس کا کان منذر یجرب اشیاء جدیدۃ تشحذ مہارات التفکیر۔ تیسرا سوال ہے قال والد منذر ما رأیک فی ان احضر لک اشیاء جدیدۃ لتحاول اصلاحها۔ اس کا جواب ہے صحیح قال والد منذر ما رأیک فی ان احضر لک اشیاء جدیدۃ لتحاول اصلاحها۔ چوتھا سوال لم یوافق منذر علی طلب ابیہ انما رفض افکارہ، قطع بل یوافق منذر علی طلب ابیہ وقال انہا فکرۃ راعیۃ۔ پانچواں سوال طلب والد منذر منہ تحقیق ما حققہ ہوا من نجاحات۔ اس کا جواب ہے قطع ما طلب والد منذر منہ تحقیق ما حققہ ہوا من نجاحات بل فہمہ بالرفق۔ چھواں سوال ہے لم یقنی والد منذر ابنہ باشیاء متعطلۃ۔ اس کا جواب ہے قطع اقنع والد منذر ابنہ باشیاء متعطلۃ۔ ساتواں سوال ہے لم یتح والد منذر لابنہ فرصا لتطویر مہارات
7ویں سوال کا جواب ہے خطأ یتیح والد منذر لابنہ۔ 8واں سوال ہے اصلح منذر بنفسہ المغسلۃ، اس کا جواب ہے خطأ لم یصلح منذر بنفسہ المغسلۃ۔ 9واں سوال ہے اتصل والد منذر بالسباک، اس کا جواب ہے خطأ اتصل منذر بالسباک۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ پہلا ہے ماذا یرغب منذر ولماذا؟ یرغب منذر فی ان یغتنم فرصا جدیدۃ کی یضیف الی قدرتہ مہارات التفکیر۔ تو سوال میں پڑھتا جاتا ہوں، جواب تو یعنی کہ لکھے ہوئے پہلے کی، تو سوال ہی پڑھ دیتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ماذا یود منذر، تیسرا سوال ہے متی یشجع والد منذر، چوتھا سوال ہے ماذا احضر والد منذر، پانچواں سوال ہے ماذا اشترى منذر ولماذا، چھواں سوال ہے ماذا یہم منذر، ساتواں سوال ہے هل ينقل والد منذر طموحات الى طفله، آٹھواں سوال ہے ماذا یود منذر، اور نوواں سوال ہے ماذا جعل منذر والدہ۔ اس کے سوال بنانے تھے تو اس لیے میں نے اکیلے سوال ہی یعنی کہ پڑھ دیے کیونکہ ٹائم کافی شارٹ ہوتا ہے۔ تو التدریب الثالث، تیسری مشق ہے، اس کے بھی ہم جواب ہی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ صرف اس سوال کا جواب ہے نعم انا اوافق بهذا العمل لان فيه للطفل التعلم ويبدا في الطفل ملكة الاختيار، اور دوسرے سوال کا جواب ہے نعم انا اوافق بهذه الاعمال لان فيها احسن وجيد للطفل، اور تیسرے سوال کا جواب ہے نعم انا اوافق بهذا العمل لان فيه يحدث في الطفل افهام المعاملات من المجموعة، اور چوتھے سوال کا جواب ہے نعم هذا العمل للطفل ينشأ افهام الصحة والفساد۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق ہے، جواب ہے السباک هو الذي اصلح المغسلة ما اصلح المغسلة الا السباک۔ تیسرا منذر یجرب اشیاء متعطلة منذر هو الذي يجرب اشیاء متعطلة لا يجرب اشیاء متعطلة الا منذر۔ چوتھا یمنح الوالد طفلہ مساحة من الحریۃ، الوالدی هو الذي یمنع طفلہ مساحة من الحریۃ لا یمنع طفلہ مساحة من الحریۃ الا الوالد۔ پانچواں شکر منذر والدہ، منذر هو الذي شکر والدہ ما شکر والدہ الا منذر۔ چھواں سوال ہے یحب منذر تفکیک الاشیاء، منذر هو الذي يحب تفکیک الاشیاء لا يحب تفکیک الاشیاء الا منذر۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، انا طالب فی الجامعۃ انا اقرأ الصرف والنحو انا طالب قدیم انا العب فی وقت اللعب انا اقرأ فی الصف السادس اشاہد القناة المدنی یومیا۔ دوسرا ابنی صغیر هو ذکی یلعب فی وقت اللعب اسمہ عیدن یحب البید المقلی فی الفطور یقرأ فی الصف الاول وهو یتکلم فی الارضیۃ۔ صدیقی فتین، یہ تیسرا سوال شروع ہو گیا، صدیقی فتین وهو یعمل فی التصوف اسمۃ العرفان وهو يعمل عمله بالاتقان هو يسكن في ہامبورہ وهو يحب الارض بالدجاجة في الطعام۔ چوتھا سوال اخی طالب الجامعۃ وهو يصلي كل يوم اسمه طيب وهو يلعب كرة قدم وهو يقرأ في الصف الخامس وهو يحب السمك في الطعام۔ آگے التدریب السادس، چھویں مشق۔ پہلا احمد رجل یعلم علم القرآن البیان علم یبحث فیہ عن التشبیہ ناصر طفل یقرأ العبارۃ امجد رجل یرکب علی الفرس آمنۃ طفلۃ تدرسین الدرس کل یوم عائشۃ بنت تعمل فی البیت۔ دوسرا لکھنا آپ نے۔ دوسرا سوال ہے احمد رجل علمہ جید البیان علم مبحثۃ تشبیہ ناصر طفل قراءتہ طیبۃ امجد رجل رکوبہ فرس آمنۃ طفلۃ تدریسها نافع عائشۃ بنت عملها حسن۔ تیسرا جلست کرسیا فوق السقف حامد ینصب مکتبا خلف الصف لا رتب بیسۃ تحت اقدامنا الامام ینصر رجلا امام المسجد حمد براء ناصر یرا منظرا حسان یسمع اذانا قبل الذهاب۔ التدریب السابع، ساتویں مشق، جملے بنانے۔ یستکشف منذر اشیاء جدیدۃ ولد مشاغن
ناصر ولد مشاغن تطویر التطویر فی الدراست احسن للطالب. آگے یتیہ الوالد ابنہ اخذ یسور علی الجبل شمسا ابان المطالعات مفید للطالبۃ. احمد یحب التنمیہ احمد والد ہادی للطلاب. کان منذر یحرب اشیاء جدیدۃ تشخص مہارات التفکیر. التدریب الثامن، آٹھویں مشق. اس کا پیرا ہم رہنے دیتے ہیں، عربی بناتے ہیں صرف. عربی عبارت آپ دیکھ لیجئے اوپر. عندنا يحب الطفل الذي هو مطيع ويؤدب الناس الآخرون ويكمل عمله على الوقت ويقابله. نحن لا نحب الأطفال الذين يسألون الأسئلة كثيرا ويخلقون الأمور الجديدة باستعانة صلاحياتهم ويخترعون اختراعات جديدة على بنائها ويقررون على أقوالهم أن يثبتون. نحن نقول ولد القسم الاول والولد الاحسن ونفهم ولد القسم الثاني غير متأدب ولدا اخوة في يئينا ما حولنا ليؤتي الوالدين اطفالهم وقتا مناسبا في الارتاج والتخليق لاصلاح صلاحيتهم بغير المداخلة بغير حجز ويستيقظ الوالدين بصلاحياتهم التخليقية ونشجع لفوز اطفالهم. تو دوسرا پیرا بھی ہم کر لیتے ہیں. دوسرے پیرا کی عربی دیکھ لیجئے اوپر. یشعر العمل الصالح ان کان قیل للعمل الواحد غلطا او فاسدا او کذبک یستعد ذہنا مثبتا. کل طفل حامل للدماغ التخلیقی العقل التخلیقی ولكن الشرط هذا ان يهديه الجانب المستقيم. كلما اجتهد الولد عملا ينفسه يمسكه او ينهاه اكثرا ليؤتى الطفل حرية كاملة لإظهار الخيالات إياه دون إمساك الأعمال أو الأفعال المختلفة وإلا يتأثر أثرا منفيا على صلاحية تخليقية الطفل. يحب للوالدين أن يجلس مع أولادهما أن يحدث معهم وأن يهديهم إلى مسار مفتي ولكن لا يجبر عليهم بانتخاب المهنة لا ينتخب بخلافها. التدریب التاسع، نویں مشق. اس پہلے سوال کا جواب ہے نعم اعجبتنی هذه القصة لأن فيها تعلیم تربیت الاولاد وتفہیم الاولاد وتعلیم وتجریب الاولاد. دوسرے سوال کا جواب ہے اعجب تنشیط الولد وتربیت الولد الرفق وتفہیم الولد وافہام الولد اباہ. اور تیسرے سوال کا آخری رہ گیا ہمارا، اس کا جواب ہے هذه القصة قصة الولد المستكشف اسمه منذر كان هو ذكي يجب تفكيك الأشياء يحب تفكيك الأشياء وإعادة تركيبها مرة أخرى. نحو السيارة والميزان والجهاز اللوحي. ذات مرة نزل منذر تحت المغسلة ليكشف من أين يتدفق الماء بل إذا فكها ثم بعده لم يستطع إيقافه حتى جاء ولده إذا رأى هذه الجارسة دعا السباك أصلحها ثم بعده أفهم الوالد لولده بالرفق والشفقة. شكر منذر والده وقال أعيدك يا أبي أن لا أعبث بالأشياء الجيدة بعد الآن. تو الحمدللہ آج ہمارا چوتھا لیکچر جو تھا قصۃ مستکشفن، تحقیق کے بارے میں جو قصہ تھا وہ ہمارا آج کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر کسی اسلام بھائی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ مجھے کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ نیچے نمبر دیا گیا ہے، اس پر مجھے واٹس ایپ کر دیں، انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اور اگر میری کوئی غلطی ہو تو رہنمائی فرما دیجیے گا. اگر پرسنل میں کرنا چاہیں تو پرسنل پہ بھی رہنمائی فرما سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر صحیح ہوا تو آپ کا جواب مان لیا جائے گا. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ.